بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس بادشاہ کا ایک غلام تھا جو ہاتھیوں کا رکھوالا تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ کس طرح ہاتھیوں کو قابو میں رکھنا ہے۔ وہ غلام جو جوانی کے عالم میں تھا، اس نے ایک بار بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا جب وہ ہاتھی پر سوار ہو کر باہر سیر کو نکلی تھی، اور جب اس کو پہلی بار دیکھا تو اس پر فدا ہو گیا۔ وہ جب بھی سیر کے لیے نکلتی تھی تو وہ اس کو دیکھتا رہتا اور چاہتا کہ اس سے رشتہ جوڑے، کسی طرح یہ میری ہو جائے۔ یہ اس کے دل کی تمنا ہو گئی تھی، کیونکہ غلام کی حیثیت نہ تھی کہ بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لے۔ البتہ یہ ہو سکتا تھا اگر شہزادی اس کو پسند کر لیتی تو بادشاہ اس کے ساتھ نکاح یعنی شادی کر دیتا، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت جوان تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اس پر عاشق ہو جاتی، اور شہزادی کی ایک نظر اس پر پڑنی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مجھے بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے۔ شہزادی حضور کو جب سے دیکھا ہے تو میں ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ ایک پل کے لیے بھی اب مجھے چین نہیں آتا، بس چاہتا ہوں کہ کسی طرح شہزادی کو حاصل کر لوں۔ ساتھیوں نے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اگر تو نے بادشاہ کو بتا دیا تو تمہیں زندہ آگ میں جلا دے گا۔ جانتے ہو کہ بادشاہ ہر غلط کام کی سزا کتنی بھیانک ناک دیتا ہے، لیکن وہ ضدی تھا۔ اس نے کہا، مجھے جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں آگ میں بھی جلا دیا جاؤں، میں شہزادی کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ ایک دن شہزادی جنگل کی سیر کے لیے نکلی۔ وہ غلام آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس نے ایک چالاکی کی تھی کہ جہاں جہاں سے ہاتھی گزرتا وہاں اس نے کانٹے بچھا دیے تھے۔ ظاہر بات ہے اگر ایک کانٹا نہیں تو دوسرا کانٹا اس کو ضرور چبھ جاتا، اور یہی ہوا۔ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ شہزادی ہاتھی پر سوار ہرے بھرے جنگل کے ماحول کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہاتھی نے زور سے چنگار لگائی۔ اس کے پیر میں کانٹا گزر گیا تھا۔ وہاں پر تو شہزادی کا کوئی خادم تھا ہی نہیں جو اس کی مدد کے لیے آتا۔ اب اس غلام نے موقع غنیمت جانا اور دوڑتا ہوا ہاتھی کے پاس آ گیا۔ وہ ہاتھی اس غلام کو جانتا تھا۔ غلام جانتا تھا ہاتھی کو کیسے قابو کیا جائے۔ اس نے اشارے سے اس کو سمجھایا کہ تم سمجھ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پر شہزادی تو بکھلائی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان اس کو مسیحا لگا۔ غلام نے جلدی سے کانٹا نکال دیا اور ہاتھی کو سکون ہو گیا۔ شہزادی اتنا خوش ہوئی کہ ہاتھی سے نیچے اتر آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ غلام اسی کے محل میں کام کرتا ہے اور اس کو نہ جانے کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پہلی بار نوجوان کو دیکھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر وہ بھی دیوانی ہو گئی۔ اتنا گورا چٹا اور ہٹا کٹا نوجوان، وہ شہزادی اس پر فدا ہو گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ شہزادہ ہوگا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ یہ غلام ہے۔ وہ اس سے پوچھنے لگی، تم کہاں رہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں آپ کے محل میں کام کرتا ہوں۔ کیا تم کو شہزادے نہیں ہو؟ نہیں، میں غلام ہوں، آپ کے محل میں کام کرتا ہوں، ہاتھیوں کو سنبھالتا ہوں۔ اسی لیے تو یہ ہاتھی میرے قابو میں آ گیا، کیونکہ یہ ہاتھی مجھے جانتا ہے۔ اس نے کہا، میرے والد صاحب تم سے بہت خوش ہوں گے، کیونکہ تم نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ وہ اس سے باتیں کرتے کرتے اتنی گم ہو گئی کہ اسے پتا ہی نہ چلا کہ رات کا اندھیرا پھیل چکا ہے۔ غلام نے کہا، شہزادی حضور، اس وقت جنگل سے باہر نکلنا تو ٹھیک نہیں۔ اگر آپ میری بات مانیں تو آج کی رات جنگل میں ہی گزار لیں۔ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، اور آپ نے میرے ہوتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے۔ شہزادی تو پہلے ہی اسے دل دے بیٹھی تھی، جو باتیں کرتا اسے مانتی ہی گئی، یہاں تک کہ اس کا ارادہ اس کے ساتھ بدکاری کرنے کا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں ایسے گم ہو گئے کہ بدکاری کر بیٹھے۔ اب غلام پریشان ہوا کہ شہزادی اور میں ایسا کام کر بیٹھے ہیں، اس کے بدلے میں بادشاہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ صبح ہوئی تو اس غلام نے شہزادی سے کہا، آپ تو اتنی بڑی ریاست کی شہزادی ہو اور میں عام سا غلام ہوں، کہ آپ کے ابا حضور مجھے قبول کریں گے؟ آپ کے اور میرے درمیان جو تعلق بن چکا ہے، اس کی سزا تو بہت سخت ہوگی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، سزا نہیں ملے گی۔ میں جو چاہتی ہوں، میں جو بھی کہتی ہوں، میری بات مانی جاتی ہے، اور میں اپنے ابا حضور کے ہاں تمہاری سفارش کروں گی، اور اس کے لیے پہلے تمہیں
میرے ابا کے پاس جانا پڑے گا۔ دونوں جنگل سے چل پڑے اور دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ پریشان ہونے سے بہتر یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوں۔ اس نوجوان نے سوچا یا پھر آگ میں جلنا نصیب ہوگا یا پھر بادشاہ کی بیٹی نصیب ہوگی۔ شہزادی نے کہا شادی تو میں تم سے ہی کروں گی۔ نوجوان شہزادی کو لے کر محل میں آ گیا اور بادشاہ کو ملا۔ بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نوجوان نے گھبراہٹ میں سارا قصہ سنا دیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی کل رات جنگل میں میرے ساتھ تھی۔ اگر آپ چاہو تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو تو مجھ پر احسان ہوگا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ۔ بادشاہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب اس غلام کو کیا جواب دوں۔ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے میری بیٹی کی جان بچا کر۔ اس نے شہزادی کو دربار میں بلایا اور پوچھا کیا تم بھی اس کو پسند کرتی ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میں اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور میں اب اس کے بغیر جی نہیں سکتی۔ بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ میری بیٹی کا یہ اٹل فیصلہ ہے اور بادشاہ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میری بیٹی کو ورگ لانے والا یہی غلام ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کے سامنے ایک ایسی شرط رکھوں گا کہ یہ اسے پورا نہیں کر پائے گا۔ اس نے کہا اگر میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط پوری کرنی پڑے گی۔ اگر تم نے شرط پوری نہ کی تو ہمارے قانون کے مطابق تمہیں جلتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر کہیں سے 2 بوریاں بچھو کی بھر کر لے آؤ تو میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا، ورنہ تم آگ میں جلنے کے لیے تیار رہنا۔ بادشاہ نے یہ شرط اس لیے رکھی تھی کہ اتنے زیادہ بھی کہاں سے اکٹھے کر کے لائے گا، اور جس جگہ بادشاہ کا محل تھا وہاں پر تو بچھو تھے ہی نہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ مسکرانے لگا۔ وہ نوجوان اپنے باپ کے پاس آ گیا اور باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ باپ کہنے لگا بیٹا تم بڑے پریشان ہو۔ اس نے کہا بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ اس ملک کی شہزادی جس سے میں محبت کر بیٹھا، اور محبت ہی محبت میں اس کے ساتھ ایک ایسا کام کر چکا ہوں جس کی سزا مجھے بادشاہ ضرور دیں گے۔ میں نے بادشاہ کو یہ بات اب تک نہیں بتائی، بس ان کو یہی بتایا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا میری تربیت تو ایسی نہیں تھی کہ تم ایک شہزادی کے عشق میں گرفتار ہو کر بدکاری کرو، یہ حرام کام ہمارے دین میں بھی منع ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا تو بیٹا کہنے لگا اب آپ مجھے بتائیں کہ میں 2 بوری بچھو کی کہاں سے لاؤں؟ کیا آپ مجھے ایسی جگہ بتا سکتے ہیں؟ باپ نے کہا ابھی تو تم اپنے کام پر جاؤ، شام کو مجھ سے ملنا، میں تمہیں بچھو پکڑنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ وہ غلام کام پر آ گیا اور محل میں آ کر اپنا کام کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہو کر شام کو گھر واپس آیا تو اس کا باپ اس کا منتظر تھا۔ باپ نے کہا کہ تم 2 بوریاں لائے ہو جس کے لیے بادشاہ حضور نے حکم دیا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں بوریاں تو لے آیا ہوں، اب آگے کا طریقہ مجھے آپ ہی بتائیں۔ تو باپ نے کہا شہر کے قریب ایک بہت ہی پرانا قبرستان ہے، میں اس کا پتہ تمہیں دے رہا ہوں۔ اس فلاں قبر پر جانا اور قبر سے ساری مٹی نکالنا، اور آخر میں جب ایک اینٹ رہ جائے تو اینٹ نکال کر بوری کا منہ اس پر رکھ دینا۔ جب ایک بوری بھر جائے تو اس بوری کا منہ مضبوطی سے رسی سے باندھ لینا اور پھر دوسری بوری کو بھی ایسے ہی بھر لینا۔ جب دونوں بوریاں بھر جائیں تو پھر اس قبر کو ایسے ہی بند کر دینا۔ اگلے دن بیٹے نے باپ کے کہنے پر عمل کیا اور اس قبر کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے بہت ہی ڈر لگ رہا تھا۔ جس قبر کی نشاندہی اس کے باپ نے کروائی تھی اس کو کھودنے لگا، اور جب اس نے آخری اینٹ وہاں سے ہٹا لی تو بوری کا منہ رکھ دیا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ بوری کے اندر بے شمار بچھو جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ بوری بھر گئی اور اس کا منہ رسی سے باندھ لیا۔ پھر دوسری بوری بھر لی اور اس کا منہ بھی قبر سے لگا دیا، پھر وہ بوری بھی بھر گئی۔ اس نوجوان نے سوچا کہ بچھو تو پورے شہر میں نہیں مل رہے، اس قبر والے صاحب نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اس کی قبر بچھو سے بھر گئی ہے؟ گھر سے آتے ہوئے اس نے اپنے باپ سے یہ بات تو نہیں پوچھی تھی کہ اس کی قبر میں اتنے بچھو کیوں ہوں گے۔ آخر کار اس نے دونوں بوریاں بھر کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیں۔ جب بادشاہ نے دونوں بوریاں دیکھیں تو دیکھ کر حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ یہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو نوجوان نے بتا دیا کہ فلاں قبرستان میں ایک قبر سے لے کر آیا ہوں، اس کے متعلق میرے بابا نے بتایا تھا۔ تو بادشاہ کہنے لگا اپنے باپ کو بلا کر لاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں
کہ جس قبر کی نشاندہی اس نے کی اس میں اتنے بچھو کیوں ہیں، اور یہ بات تمہیں بھی معلوم ہونی چاہیے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بادشاہ کو یہ بات معلوم تھی، لیکن وہ اس کے باپ کے زبانی اس کے بیٹے تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے والد صاحب کو بلایا، شہزادی بھی وہاں موجود تھی اور وہاں سارے درباری بھی تھے۔ بادشاہ نے اس کے باپ سے کہا کہ تمہیں معلوم تھا کہ اس قبر میں بچھو تھے؟ تو اس نے کہا جی ہاں مجھے معلوم تھا، اس لیے تو اپنے بیٹے کو وہاں بھیجا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم میری شرط پوری کرنا چاہتے تھے یا اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جو اس نے نازیبہ حرکت میری بیٹی کے ساتھ کی ہے کیا یہ ہو سکتی ہے؟ باپ نے کہا یہی سمجھ لیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمام درباریوں کو بتائیں اور اپنے بیٹے کو خاص طور پر، ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا جس قبر سے تم بچھو کی 2 بوریاں بھر کر لائے ہو، اگر تم وہاں سے 100 بوریاں بھی بھر کر لانا چاہتے تو لا سکتے تھے، کیونکہ اس صاحب نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ ابا جان کون سا گناہ کبیرہ؟ باپ نے کہا زناکاری۔ ایک بار نہیں ہر رات وہ زناکاری کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، طوائفوں کے پاس جاتا تھا، اس کے پہلو میں نامحرم عورتیں رہتی تھیں۔ وہ شرعی کام نہیں کرتا تھا بلکہ حرام طریقے سے عورتوں کے پاس جاتا تھا، اور اسی وجہ سے جب اس کی موت ہوئی تو اس ٹائم بھی وہ زناکاری کر رہا تھا۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیجئے، میں جانتا ہوں کہ میری قبر میں بھی بچھو ہی آئیں گے کیونکہ میں نے بھی یہی زناکاری کی ہے، لیکن میں آپ کی بیٹی سے سچ میں محبت کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں۔ تم نے انجانے میں غلطی کی ہے، لیکن کیونکہ میری بیٹی سے محبت کرتے ہو تو سزا تمہیں ملے گی 100 کوڑے کی، لیکن تم ہی کو نہیں میری بیٹی کو بھی کوڑے لگیں گے۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کی بیٹی اور اس لڑکے کو 100 کوڑے مارے گئے۔ شہزادی تو نڈال ہو گئی تھی، لیکن چونکہ وہ ایسا عمل کر چکی تھی تو اس کو یہ سزا تو بھگتنی ہی تھی۔ 1 مہینہ تم دونوں کو توبہ استغفار کرنی ہے، جتنا گڑ گڑا کر معافی مانگ سکتے ہو اللہ کے حضور معافی مانگو، اگر عشق سچا ہے تو تم دونوں ملو گے۔ اور پھر بادشاہ نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی برے کاموں سے بچائے اور ہماری اصلاح کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔